قرآن پڑھنے سے پہلے یہ کلیئر کریں کہ قرآن کیسی کتاب ہے. اس لیے مقدمے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں تعارف قرآن کے ضمن میں یا مقدمے کے ضمن میں یا کسی اور ٹائٹل کے تحت. قرآن کی تفسیر جتنے مفسرین ہیں ان نے کچھ نہ کچھ قرآن کے متعلق لکھا ہے. اب بہت ساری کتابیں ویسے بھی ہیں قرآن کی عظمت کیا ہے، اس کا اعجاز کیا ہے. تو قرآن سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام صفت ہوتا ہے. انسان اور اللہ کے کلام میں فرق معلوم ہوگا تو ہم سنجیدگی سے قرآن پڑھنے لگتے ہیں. دو چار باتیں میں اس ضمن میں کہوں گا قرآن کے ضمن میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام انسان کا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہم انسان کا کلام پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی نقص کی گنجائش ہوتی ہے واضح. پہلی بات، کسی انسان کا کلام ہم پڑھتے ہیں چاہے وہ نثر ہو، چاہے نظم ہو، چاہے فلسفی ہو، کسی بھی قسم کی اگر کتاب ہو، تو ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس کا تجزیہ لکھ کر، ریویو لکھ کر، تبصرہ لکھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا وہ تھیسس تھا، اس کو میں نے پڑھا اور یہ نتیجہ نکلا بس. لیکن اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے کلام کی طرح اللہ کے کلام میں نقص نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، جب کوئی انسان لکھتا ہے تو اس کی جو فلسفی ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے. اللہ کے کلام، اللہ کا جو کلام ہے اس کی جو فلسفی اور حکمتیں ہیں وہ لامحدود ہیں. انسان کے کلام میں نقص ہے اور محدودیت ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے کلام میں نقص نہیں ہے بلکہ گہرائی ہے. انسان کے کلام کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے، یہ علم نہیں، بات یوں جو آپ نے لکھی ہے وہ ایسے نہیں تھی بلکہ ایسے تھی. ہم واضح 2 اور 2 4 کی طرح ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں، آپ کا جو لاجک ہے یا آپ کی جو فلسفی ہے یا آپ کا جو کلام ہے اس میں نقص ہے، اس میں یہ بات یوں ہونی چاہیے تھی، ایسے نہیں بلکہ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے ایسا ہونا چاہیے تھا. قرآن کے متعلق جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہمارا جو اسلوب ہوتا ہے یا ہمارا جو سٹائل ہوتا ہے یا انداز ہوتا ہے یا اپروچ ہوتی ہے، یا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں مطالعے کرنے کے نتیجے میں کہ جتنا کچھ میں سمجھا ہوں اس محدود ذہن کے ہوتے ہوئے، میرا نالج، میرا ذہن سمجھنے کی وقت اور وسعت بہت محدود ہے. اللہ کا کلام وراء الورا ہے میری سمجھ سے. ہاں، میں نے اتنا سمجھا ہے جتنا کہ میرا ذہن تھا. میں نے تحقیق کیا، میرا نتیجہ، اس تحقیق کے نتیجے میں نے یہ تھیسس پیش کیا ہے کسی بھی آیت کے تحت یا قرآن پڑھنے کے نتیجے میں. لیکن صرف اس کا مطلب اتنا ہی نہیں ہے جتنا کہ میں نے پیش کیا ہے اپنی تحریر میں یا اپنی تحقیق کے نتیجے میں. یہ حتمی نہیں ہے. انسان کے کلام کو پڑھنے کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ یہ حتمی رائے ہے میری اس میں، بس اس کے آگے پیچھے اور کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا کلام ہے بھائی، ٹھیک ہے. اصل علم وہ نہیں ہے. قرآن جب ہم پڑھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ میرا ذہن بہت چھوٹا ہے، کلام بڑا ہے. کلام کس کا ہے؟ لیکن اللہ کا کلام ہے. اس لیے اس میں جو فلسفی اور حکمتیں ہیں، جو عجائبات ہیں، جو اعجاز ہے، وہ وراء الورا ہے انسان کے ذہن سے.